الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، ابن غازی یوٹیوب چینل پر محفل عرفان کے پروگرام کے سلسلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام و دختران ملت، ابن غازی یوٹیوب چینل روحانی انقلاب و عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے شروع کیا گیا ہے، تاکہ یہ ٹکراؤ جو امت مسلمہ کے اندر شروع کیا جا رہا ہے لسانیت کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ، اس کا تریاق ہو سکے اور امت مسلمہ روحانیت کی طرف، روحانی انقلاب کی طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کی طرف، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو متحد و متفق کر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ آج 25 دسمبر ہے، یہ نیا سال بھی پرانا سال بھی ختم ہونے والا، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ آج بانی پاکستان اسلام کی نشاط ثانیہ کے مرکز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم مولود ہے۔ آپ نے ایک نئی جہت دی بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ اس وقت اس پرفتن دور میں بھی آپ جیسے رہنما کی، قائد کی، لیڈر کی ضرورت ہے۔ قوم کو متحد کرنے کے لیے اسلام کی اس نشاط ثانیہ مرکز جس واسطے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا، ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین اس پاکستان کا حافظ، حامی و ناصر ہے۔ نہ اندر کا دشمن اس کو کچھ ختم کر سکتا ہے، نہ باہر کا دشمن۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج 25 دسمبر بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مولود کا دن بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مولود کے 570 سال بعد اس زمین پر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ 570 سال بعد اس پورے اندھیرے کو، اولین اور آخرین کے تمام تر اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے غار حرا سے جو اجالا، جو نور جو پھوٹا تھا اس کائنات میں، قلوب کو منور کرتا ہوا، روحانی انقلاب کو زمین پر برپا کرتا ہوا، آج اس کائنات میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور آج امت مسلمہ کے حالات زار یہ ہے کہ آج ہم متحد و متفق نہیں ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ مختصر بات اس پر بھی کی جائے گی، اور اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، عرفان زمانے کی طرف۔ اس وقت تقریباً 4200 مذاہب جو اپنی کتب پر اپنے انبیاء کے پیروکار ہیں۔ مذہب میں امانگی جب آ سکتی ہے جب جتنے بھی انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کی کتب کے لحاظ سے بے شک اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے، لیکن وہ اس پر مکمل طریقے سے اگر عمل کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عیسائی عمل کرے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر موسیٰ عمل کرے، اسی طرح جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنی تعلیمات پر اگر عمل کرتے ہوئے پھر اپنی بشارات کو دیکھیں، اپنی کتب کو دیکھیں، ان کے کتب میں جس وجود کے آنے کی بشارت دی ہوئی ہے، کیا وہ وقت گزر نہیں گیا؟ کہ من بعد اسمہ احمد جو لکھا ہوا ہے، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ آپ کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کہاں پر پیدا ہوں گے، جس کے توریت کے اندر باقاعدہ نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ ہجرت کر کے کہاں پر آئیں گے۔ تو وقت کا تقاضا یہ محفل عرفان، یہ عرفان زمانہ یہی ہے کہ پہچانے مذاہب کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر اگر اتحاد ہو سکتا ہے، انسانیت کی بنیاد پر اگر اتحاد ہو سکتا ہے، تو اس روحانی وجود آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ حضران اسلام، جتنے بھی مذاہب آئے، قرآن کی سورہ یونس کی اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج کا موضوع ہمارے عرفان زمانہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ صدق رسول اللہ الکریم۔ شاہدین، برادران اسلام، جو اللہ کے جو دوست ہیں،
جو ولی ہیں لا خوف علیہم، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ حزن. قرآن کی اس آیت کی روح سے ہم دیکھنا پڑے گا. ہم نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ان کے خلاف کس طریقے سے، یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ نہ خود خوف میں ہوتے ہیں نہ حزن میں ہوتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے معاشرے میں خوف اور حزن پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تفصیل بھی آئی ہے قرآن کی. قرآن کو عمل میں دیکھیے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ نہ خود خوف میں ہوتے ہیں نہ حزن میں ہوتے ہیں، نہ ان کی وجہ سے کسی کو خوف اور حزن معاشرے میں ہوتا ہے. اور ان کے مد مقابل جو طاقتیں، کیونکہ خوف جمع بھی ہے، خوف واحد بھی ہے، حزن جمع بھی ہے، حزن واحد بھی ہے. اب ان کے مقابل میں جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں، جو معاشرے میں خوف اور حزن پیدا کرتی ہیں، جو معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، جنہوں نے معاشرے کے اندر بے اعتدالی پیدا کی ہے، قرآن کے روح سے ہم نے ان کو پہچاننا ہے. آپ نے دیکھنا ہے، قرآن کو عمل میں دیکھنا ہے برادران اسلام. قرآن کو آپ نے عمل میں دیکھنا ہے. قرآن کی ان آیات کو جو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں جو جب تک کہ اس کائنات قائم ہے، یہ قرآن واحد کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی. یہ آخری کتاب ہے. اس کتاب پر ہم نے ایمان لایا ہے. ہر نماز میں ہم اسی کتاب سے تلاوت کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کتاب کی آیات کی تلاوت کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہوتی. تو اس کتاب کا تعلق روحانیت سے ہے، عبادات سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ کے نبی سے ہے، اللہ کے نبی کے نظام سے ہے، اللہ کے نبی سے محبت اور اخوت اور چاہت سے ہے. تو اللہ کے اس کلام نے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ سے، پورے معاشرے سے اللہ فرما رہا ہے. کون لوگ ہیں جو معاشرے میں اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے خلاف خوف اور حزن پیدا کیا؟ وہ طاقتیں کون تھی؟ وہ طاقتیں جنہوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا، وہ طاقتیں جنہوں نے معاشرے کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا. اور اللہ کے نبی نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، کس طریقے سے روحانیت سے اس خوف اور حزن کو معاشرے کا ختم کیا، جس طرح فرعون نے معاشرے کے اندر خوف اور حزن پیدا کیا ہوا تھا. آج معاشرے میں جو یہ لوگ جو ممبر و محراب پر بیٹھ کے کفر کے فتوے دے رہے ہیں، انتظامیہ کو چاہیے خوف اور حزن پیدا کرنے ہیں. جو یاجوج و ماجوج مفسدین کے اہل کار ہیں جو معاشرے کے اندر ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں. وہ اللہ کے اولیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، روحانیت چل رہی ہے اس امت کے اندر، واحد اسلام کے اندر، مسلمان کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. تو جب اس دور میں اصحاب کرام نماز ادا کرتے تھے تو تلاوت کرتے تھے قرآن کی. آج بھی ہم نماز جب ادا کرتے ہیں تو وہی تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن تو وہی ہے، اللہ کا نبی تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے، کائنات تو اسی طرح ہے، چاند و تارے اسی طرح ہے، سورج کی گرمی اسی طرح ہے، چاند کی ٹھنڈک اسی طرح ہے، موسموں کی تبدیلی اسی طرح ہے، تمام تر نظام اسی طرح چل رہا ہے. تو پھر ہم کس طرح دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ تو ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا نا، جو اللہ کا کلام ہے. نماز میں ہم ادا کرتے ہیں جس کا تعلق، کہتے ہیں کہ نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو تو یہ محسوس کرو تم اللہ سے کلام کر رہے ہو. تو اس روحانی کلام کے ذریعے اس معاشرے کو اس حزن اور خوف سے نکالنا ہے. اور ان لوگوں کو آپ نے پہچاننا، امت مسلمہ نے، جو لوگ اس معاشرے کے اندر حزن اور خوف پیدا کر رہے ہیں. یہ عبادت طاغوت ہے، یہ عبادت طاغوت ہے، یہ نمرود و شداد، یہ فرعون ابو جہل، یہ ان کے پیروکار ہیں جو اس معاشرے کے اندر قرآن کے خلاف، حزن کے خلاف کیا ہے؟ خوف ہے، خوف پیدا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. خوف آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ہمارے؟ آج اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا. اسی طریقے سے برادران اسلام بنو میں اس معاشرے کے اندر دوبارہ خوف کو مسلط کیا جا رہا ہے. کون مر رہا ہے؟ یہ جو 32 افراد، 37 40 افراد جو پاکستان فوج کے ہمارے جوان
جو شہید ہوئے اور جو بنوں میں جو لوگ شہید ہوئے، کیا اس میں کوئی ہندوستانی تھا؟ کیا اس میں کوئی یہودی تھا؟ کیا اس میں کوئی نصرانی تھا؟ کیا اس میں کوئی جوتش تھا؟ کیا اس میں کوئی برہمن تھا؟ میرے نبی کی امت، خدا را ذرا غور کرو، کون مر رہا ہے؟ اخوانکم فی الدین، ارے آپ کے دین کے بھائی مر رہے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ طاغوتی طاقت ہے، یہ شیطانی قوت ہے۔ جب تو طاغوت ہے تو رحمان نہیں ہے، یہ شیطانی قوت ہے معاشرے کے اندر۔ اس سے پہلے جس طرح خوف اور حزن پیدا کیا تھا، تو اللہ کے ولی کی طرف آنا ہے، اس روحانیت کی طرف آنا ہے، اس روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے، اس روحانی پیغام کی طرف آنا ہے۔ اس روحانیت کے ذریعے ہی اس مادیت، جو مادی لحاظ سے جو حزن و خوف پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے ولی نہ خود ان پر نہ حزن ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا، وہ تو معاشرے میں اعتدال پیدا کر دے۔ تاریخ اولیاء اللہ آپ دیکھیں، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، تاریخ اولیاء اللہ آپ دیکھیں، کسی ولی نے معاشرے میں ٹکراؤ نہیں پیدا کیا، نہ کسی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ کسی اللہ کے کسی فقیر نے کبھی معاشرے کے اندر ممبر و محراب کے تقدس کو پامال نہیں کیا، کبھی انسانیت کے خلاف درندگی نہیں پیدا کی۔ جس طریقے سے آج دجالی سیاست کو لا کر ممبر و محراب پر بٹھا کر پارلیمنٹ کو لے جا کر روڈوں پہ نچایا جا رہا ہے، اس کو اعتدال میں لانا ہے۔ اس اعتدال میں لانے کے لیے سورہ یونس کی آیت آپ کو دعوت دے رہی ہے، قرآن آپ کو بلا رہا ہے۔ برادران اسلام، قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آئیے، الا انا اولیاء لا خوف، اللہ اکبر، لا ہے، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ ہے، لا ایک فیصلہ ہے اللہ کا، ایک امر ہے اللہ کا، کہ وہ نہ خود خوف میں ہوتے ہیں، نہ کسی کی کفر کے فتووں کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ 1.5 فٹ جا نماز پر بیٹھ کر اس رب کائنات سے کلام کرتے ہیں، اس رب کائنات سے اپنا التجائیں فریادیں کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں روحانی انقلاب کے لیے، کیونکہ روحانیت میں سب سے جو مین معاملات ہیں اس لقاء اللہ ہے، رب سے تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا تمام اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جتنی بھی اولیاء کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ جو شروع ہوا ہے روحانیت کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر آپ نے دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا کس طریقے سے حزن اور خوف مکہ میں پیدا کیا گیا۔ کیا آپ نے پلٹ کر ان پر کفر کے فتوے لگائے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ کبھی بھی اللہ کے ولی کی زبان سے انسانیت کے خلاف فتویٰ نہیں لگتا، وہ خود پر سہتے ہیں تکلیفیں، لیکن جب اللہ جلال میں آتا ہے تو وہ رب بڑی بڑی قوتوں کو پلٹ 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 کر رکھ دیتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، اللہ کی طرف آئیے، چھوڑیے یہ دجالی سیاست کو۔ اس سیاست سے قطعاً انقلاب نہیں آئے گا۔ اس ممبر محراب کو، اس کے جو روحانی تقدس اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس پارلیمنٹ کے ممبر کو جو تقدس دیا جا رہا ہے، پچھلے 10 سال سے آپ نے پارلیمنٹ کا حشر دیکھ لیا کہ آج پارلیمنٹیرین تمام تر عدالتوں کی طرف جا رہے، پھر پارلیمنٹ کا مقصد کیا رہ گیا؟ تو اس کے وجود کا، اس کا آئینی حد کیا رہ گئی؟ جب کوئی نیوٹرل کی طرف دیکھ رہا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے کس واسطے ہیں؟ جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو فوج کی جناب آپ کو اقتدار میں دے دیا جاتا ہے۔ کافی عرصے سے 71 چیزیں چل رہی ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں اس معاشرے کے اندر فوج کے خلاف، کیونکہ پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کے خلاف حزن اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ پختون قبائل یخرج من خراسان، حدیث مبارک ہے، یہاں تک کہ رایت السود حتی تلبس بی ایلیا بداء الاسلام غریبا سیود غربا فتوب الی الغربا من الغربا یا رسول اللہ وذا من القبائل۔ پختون قبائل ہے،
جنہوں نے اٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تخذ کو تکمیل تک پہنچانا. آپ نے دیکھا پچھلے 22 سالوں سے، پچھلے 40 سالوں سے پورے پختون علاقے میں حزن اور خوف پیدا کیا گیا. کس طریقے سے عوام کو عوام سے ٹکرایا گیا. کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنا بھی، کلمہ پڑھ کے اگر کوئی گاڑی سے اترتا تو لوگ بھاگ جاتے تھے کہ خودکش آ گیا. کتنا حزن و خوف پیدا کیا. یہ کون طاقت ہے؟ یہ دجال کی طاقت ہے، یہ شیطان کی طاقت ہے. اس کو ہم نے رحمانی پروگرام سے شکست دینا ہے. آئیے آپ کو دعوت ہے برادران اسلام، آئیے روحانی انقلاب کی طرف، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تخذ الہند کی طرف. آئیے اس معاشرے کو جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو اس حزن اور خوف و امن سے بدلا، اس زمین پر عدل و انصاف سے بدلا، اس زمین پر مساوات سے بدلا، اس زمین پر اسی نظام کی طرف چلتے ہیں، زمین پر امن قائم کرتے ہیں. ان دجالی یاجوج و ماجوج کے فتنوں سے نکلنے کا حل قرآن آپ کو بتا رہا ہے. دعوت ہے آپ کو، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے اس ٹکراؤ سے نکلنے کے لیے. لا خوفن، اس خوف سے نکلنا ہے. لا، کوئی خوف نہیں ہے. فقیروں پہ کوئی خوف نہ حزن ہوتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. فتوے دے کر لوگوں نے دیکھ لیا اولیاء اللہ پر. آج قائد اعظم یوم ولادت ہے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے آج انہی کی تصویر جیب میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. برادران اسلام، دعوت ہے. آئیے روحانی انقلاب کی طرف، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو متحد کرتے ہیں. آئیے ان دجالی طاقتوں کی اس جو اور خوف سے نکلنے کا راہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے. قرآن کی سورہ یونس کی یہ آیت آپ کو دعوت دے رہی اس معاشرے کو اعتدال میں لانے کے لیے. اور کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ اکبر. اور جو ایمان لائے، الذین آمنوا، مومنین ہو، آپ مومن ہو. جس مومنین کے لیے سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ 4 کام آپ نے کرنے، یہ 4 ڈیوٹی مومنین کی ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ تعالی اگلے موقع پر کروں گا، کیونکہ ہم نے درس کے لیے وقت بہت مختصر رکھا ہے تاکہ لوگ درس کو سنیں اور آگے اس آواز کو اپنی آواز سمجھ کر فقیر کی پہنچائیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ اکبر. پرہیزگاری کریں. پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ جیسے اس سے پہلے قرآن میں آگے آیا ہے نا، قوم قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی اختیار کرتا ہے، بہت مفصل مضمون ہے، یہ بہت تفصیلی مضمون ہے. مختصر سی یہ بات کر تو مومن وہ ہے جو متقی ہو، جو محمد کے طریقے پر چل رہا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا رہا. آئیے قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے روحانی انقلاب کی طرف. قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے اس معاشرے کو جو دوبارہ خوف اور حزن میں لایا جا رہا ہے، اس خوف اور حزن سے نکالنے کے لیے ہم سب مومنین و متقی بنے، تاکہ معاشرہ ایک مرتبہ پھر اس زمین پر خلافت کا نظام، عدل کا نظام، استحکام کا نظام، مساوات کا نظام، انسانیت کا نظام، اخوت کا نظام قائم ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.